بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں۔ اب تک قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا کہ یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی۔ 5 آیات ہیں اور غار حرا میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ادھر دیکھو بیٹا، مت گورا، یہ 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے۔ پہلی آیت میں بھی کہا پڑھیے، اور یہاں پہ آ کے تیسری آیت میں پھر کہا پڑھیے۔ تو اب آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ پڑھنے آئے ہیں۔ اچھا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو علم سکھلایا، جس نے الذی علم بالقلم، کہ جس نے آپ کو علم سکھلایا قلم کا، قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اس نے وہ چیز سکھلا دی جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ بھی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے پڑھائی سٹارٹ کی، اسکول سٹارٹ کیا، پھر جا کے آپ کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہوش آیا، آپ کو کچھ پتہ چلا، کچھ جان پہچان ہوئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے آ رہی ہیں چھٹیاں، شاید کل کو چھٹیاں ہو جائیں یا پرسوں چھٹیاں ہو جائیں، تو آپ لوگوں نے ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے؟ نہیں یاد نہیں کرنا، آپ نے خوب مستی کرنی ہے، خوب آوارہ گردی کرنی ہے۔ دسمبر کی چھٹیاں ہیں، آپ کو سردی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، نہ سر پہ کو ٹوپی ہو، کپڑا ہو، اور نہ جناب ماتھا ٹکا ہوا ہو، اور نہ کوئی دستانہ ہو، اور نہ کوئی بوٹ جراب ہو۔ بس ایسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، گلی ناپتے ہوئے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ماں باپ بلا رہے ہیں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد ماں باپ تنگ ہو کے بد دعا دینے لگ جائیں کہ یار سکول کھول دو، ہمیں تو بچے تنگ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ 1 مہینے کی چھٹی اب تک جو نوٹیفیکیشن چل رہا ہے، سٹارٹ ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ 1 مہینے کی چھٹی ہے۔ تو 1 مہینے کی چھٹی کے بعد آگے اور بھی چھٹی پڑ سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ہو چکا، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، پہلے بھی ایسے ہی ہوا نا، چند دنوں کے لیے چھٹیاں ہوئی تھیں، اس کے بعد پھر چھٹی والوں نے تو پوری چھٹی ایسی کی کہ ماں باپ کو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نک تے کیتا ہوا ہے، تو آپ نے بھی ٹھیک ٹکا کے 7 مہینے 6 مہینے ماں باپ کو نا یہاں تک کیا ہوا تھا، لیکن اب ایسا نہیں کرنا۔ انسان ہیں، انسان بن کے رہیں۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ 5ویں اور 9ویں والے بچے بھی اگر تنگ کریں ہیں تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے۔ ہاں، سمجھدار ہیں اور سمجھداری سے کام لیں، کام وہ کریں جس سے آپ کا ماں باپ خوش ہو، جس سے آپ کے استاد خوش ہوں۔ ایسا کام بالکل نہ کریں کہ آپ کے اساتذہ اکرام کی بدنامی کا سبب آپ کا کیا ہوا کام بنے یا آپ کی ہوئی بات بنے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو جی آپ، اس کا کیا سسٹم ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کتاب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ آپ جب ٹائم پاس کریں گے، کتاب سے دل لگی ہوگی، تو پھر میں سمجھوں گا کہ شاید ہم بھی کامیاب ہو گئے اور آپ بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، بس رکھ دیں اس کو۔ میں یہی سمجھوں گا کہ شاید ہم بھی کامیاب ہیں اور آپ بھی کامیاب ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں ایک روٹین بنانی ہوگی۔ سردی کی اتنی لمبی رات ہے، بندہ رات کو سوئے
تو ٹھیک 3 بجے کے بعد جو ہے نا تھکاوٹ سی بن جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ اب میں جو ہے نا کیا کروں کہ جس سے مجھے نیند آئے، وہاں سے آگے نیند نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ سردی کی وجہ سے بستر چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ویسے حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، صبح جلدی اٹھ جایا کرو۔ رات کو جلدی سوئیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں۔ اگر عشاء آپ 7 بجے پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر لیٹ بھی سونا 8 بجے سو جائیں، 8 بجے سے زیادہ دیر نہ کریں۔ آپ اپنی ایک روٹین بنائیں، اس روٹین کے حساب سے آپ رات کو سوئیں، اسی روٹین کے حساب سے آپ صبح کو اٹھیں، اسی روٹین کے حساب سے آپ مسجد جائیں، مسجد جا کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور پھر اس کے بعد آ کے جو ادھر آپ یہاں پہ آ کے اسکول کو ٹائم دیتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسکول کو ٹائم دیں، تاکہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں، اور اگر آپ سے خوش ہوں گے تو اس اسکول سے خوش ہوں گے، اس ادارے سے خوش ہوں گے، اور ہمارے سے خوش ہوں گے کہ جی چلو اساتذہ اکرام نے بھی کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو گڑبڑ ابھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری چھٹیوں کا مہینہ ایسے ہی گزارنا ہے۔ ماتا گورا طاقت بے وقوف دے خردماؤ۔ اچھا چھٹیاں ذرا آرام سے گزارنی ہے۔ اب پتہ نہیں کل چھٹیاں ہو جائیں، کل ہم یہاں پہ اسمبلی میں اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، تو 1 مہینے کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے، خوب مستی کرنی ہے، آوارہ گردی خوب کرنی ہے، اور جتنا کچھ پڑا ہے یہ سارا بھلا دینا پورے مہینے کے اندر، تاکہ جب چھٹیاں ختم ہوں تو پھر ہمیں دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے۔ ایسی بے وقوفی نہیں کرنی، عقل مندی کرنی ہے۔ کون سی عقل مندی؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں، کم سے کم آپ آگے نہ پڑھیں، ٹیوشن نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ جو یہاں اس 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینوں میں پڑھا ہے نا، اسے آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ ہاں، امید ہے کہ آپ بات ماننے کی ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، اور یہ جو آپ بڑے ہیں نا، یہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ چلاتے رہیں، ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو پڑھائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی، اب ہم لوگ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سیکھے پڑھیں، یا ہم اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پڑھ کے آ گئے ہوں، حافظ عالم بن کے، مولوی بن کے، ٹیچر بن کے آ گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اوپر سے ہم نازل ہوئے کہ ماسٹر بن کے آ گئے ہوں ادھر، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہم نے بھی آپ ہی کی طرح کوشش کی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم نے سردی گرمی چھٹیاں پڑھائی سارا کچھ برداشت کیا ہے، تو آپ نے بھی حالات کے ساتھ چلتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لینا ہے، اور ایسے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ادھر دیکھو نا، صرف چند منٹ میرے پاس ادھر میری طرف دیکھ لو، میرے پاس کھڑے ہونے سے کچھ فائدہ تو ہو آپ کو۔ یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے چھٹیاں کیسے گزارنی ہیں۔ میں نے بات کی ہے کہ آپ اپنی ایک روٹین بنائیں۔ مہندی، میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی ایک روٹین بنائیں۔ جب آپ بڑے لوگ بنائیں گے نا روٹین، تو پھر یہ چھوٹے جو ہیں یہ بھی بنائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گدھے بن جائیں اگلے مہینے کے بعد، اور چھوٹے بھی چھوٹے ساتھ میں گدھے بنے ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں، انسان ہیں، انسان بن کے رہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو احسن بنایا، اعلیٰ بنایا، عمدہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے جو مرتبہ، جو مقام، جو شان و شوکت، جو عزت، جو رفعت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، یہ کسی بھی مخلوق کو نہیں دی۔ اور جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جس قسم کی ہیں، جس کیٹاگری کی ہیں، جس حساب کی ہیں، زہریلی ہیں، وہ حلال ہیں، وہ حرام ہیں، جس حساب سے بھی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ کسی نہ کسی مخلوق کا کہیں نہ کہیں جا کے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہم بھی آپ کی طرح ان پڑھ تھے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کیسے ٹھوکریں کھائیں، اپنے اساتذہ کی باتوں کو مانا، ان کی خدمت کی، اور ان کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچائیں۔ مگر نہ دیکھنا، ایم اے کیا ہوا ہے لوگوں نے اور بھٹک رہے ہیں، مزدوری نہیں، جاب نہیں، نوکری نہیں، ارننگ نہیں، آمدنی نہیں، اور بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پڑھ کے کیا بننا ہے؟ یہ جو قلم ہے، قلم، یہ قلم، اس قلم کو آپ معمولی قلم نہ سمجھیں،